अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो बच्चों, आज क्लास 3 इस्लामियात के तीसरे सबक का आगाज़ करते हैं। सफ़ा नंबर है 27। उन्वान है नमाज, औकात नमाज, आदाब नमाज, क़िबले का तारुफ़ और अहमियत। 5 वक्त की नमाज अदा करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह हातिमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबी वसल्लम ने एक हदीस में वालिदैन को ताकीद फरमाई कि जब बच्चा 7 साल का हो जाए तो उसे नमाज सिखाई जाए और नमाज की तरगीब दिलाई जाए। जब बच्चा 10 साल का हो जाए तो उसे सख्ती से नमाज पढ़ाई जाए। नमाज से पहले वज़ू करने का हुक्म है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबी वसल्लम ने वज़ू की फ़जीलत बयान करते हुए फ़रमाया कि मेरी उम्मत क़यामत के दिन इस हालत में बुलाई जाएगी कि उनके हाथ, पाँव और चेहरे वज़ू में धुलने की वजह से रोशन और चमकदार होंगे। नमाज की अहमियत। नंबर एक दफ़ा सहाबी रसूल हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अला आलिहि व अस्हाबी वसल्लम से पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबी वसल्लम, अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब अमल कौन सा है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबी वसल्लम ने फ़रमाया, नमाज को उसके वक्त पर अदा करना। नंबर 2, सहाबी रसूल हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक मरतबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबी वसल्लम सर्दी के मौसम में बाहर तशरीफ़ लाए और पत्ते दरख्तों से गिर रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबी वसल्लम ने दरख्त की एक टहनी हाथ में ली, उसके पत्ते और भी गिरने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबी वसल्लम ने फरमाया, ए अबू ज़र, मुसलमान बंदा जब अखलास से अल्लाह ताला के लिए नमाज पढ़ता है तो उससे उसके गुनाह ऐसे ही गिरते हैं जैसे ये पत्ते दरख्त से गिर रहे हैं। नंबर 3, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबी वसल्लम ने एक मरतबा इरशाद फरमाया, बताओ अगर किसी शख्स के दरवाज़े पर एक नहर जारी हो जिसमें वो 5 मरतबा रोज़ाना गुस्ल करता हो, क्या उसके बदन पर कुछ मेल बाकी रहेगा? सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम ने अर्ज़ किया कि कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलिहि वसहबी वसल्लम ने फरमाया कि यही हाल 5 नमाज़ों का है। अल्लाह ताला उनकी वजह से गुनाहों को ख़त्म कर देता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि वसहबी वसल्लम ने जमात के साथ नमाज़ पढ़ने की बहुत ज़्यादा तरग़ीब दी है। चुनांचे सहाबी रसूल हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबी वसल्लम ने फरमाया, जमात की नमाज अकेले नमाज पढ़ने से अज्र व सवाब में 27 दर्जे ज़्यादा हैं। सफ़ा नंबर है 28। नमाज के औकात पढ़ते हैं। नमाज हमें वक्त की पाबंदी सिखाती है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला का इरशाद है, बेशक ईमान वालों पर नमाज वक्त की पाबंदी के साथ फ़र्ज़ की गई है। 5 नमाज़ों के नाम और औकात दर्ज झेल हैं। नंबर 1 है फ़जर। नमाज फ़जर का वक्त सुबह सादिक से शुरू होता है और सूरज के निकलने तक रहता है। नंबर 2 ज़ोहर। नमाज ज़ोहर का वक्त सूरज ढलने से शुरू होता है और जब हर चीज़ का साया दुगना हो जाए तो उस वक्त तक रहता है। नंबर 3 है असर। जब ज़ोहर की नमाज का वक्त ख़त्म हो जाए तो असर की नमाज का वक्त शुरू हो जाता है और सूरज के ग़ुरूब होने तक रहता है। नंबर 4 है मग़रिब। नमाज मग़रिब सूरज ग़ुरूब होने के फ़ौरन बाद अदा की जाती है और उसका वक्त आसमान पर फैली हुई सफ़ेदी के ख़त्म होने तक रहता है। नंबर 5 है इशा। जब मग़रिब की नमाज का वक्त ख़त्म हो जाए तो इशा का वक्त शुरू हो जाता है और सुबह सादिक से पहले तक रहता है। सफ़ा है 29। नमाज के आदाब। नंबर 1 है हमेशा जमात के साथ नमाज पढ़नी चाहिए, ख़वातीन घर में नमाज पढ़े। नंबर 2 है बाजुमात नमाज में सफ़ों की दुरुस्ती का पूरा एहतमाम करना चाहिए।
نمبر 3 ہے نماز نہایت اطمینان اور سکون کے ساتھ پڑھنی چاہیے۔ نمبر 4 ہے جب نماز میں کھڑے ہوں تو نظر سجدے والی جگہ پر ہونی چاہیے۔ قبلے کا تعارف اور اہمیت۔ وہ سمت جس کی طرف مسلمان اپنا منہ کر کے نماز ادا کرتے ہیں اسے قبلہ کہتے ہیں۔ مسلمانوں کا قبلہ بیت اللہ یا خانہ کعبہ ہے جو مکہ مکرمہ معظمہ میں ہے۔ تمام دنیا کے مسلمان اسی کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے ہیں۔ قبلے کی طرف منہ کیے بغیر کوئی نماز ادا نہیں ہوتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق خانہ کعبہ کو تعمیر کیا۔ ان کے دور میں یہی قبلہ تھا۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو قبلہ قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کے دور نبوت میں ایک بار پھر بیت اللہ کو قبلہ قرار دے دیا گیا۔ اب قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے یہی قبلہ ہے۔ مسلمان نہ صرف نماز میں قبلے کی طرف منہ کرتے ہیں بلکہ قربانی کے وقت بھی جانور کا رخ قبلے کی طرف کیا جاتا ہے۔ احترام قبلے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم نے اس طرح منہ یا پشت کر کے پیشاب کرنے سے منع کیا ہے۔ چونکہ تمام مسلمان قبلے کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے ہیں اس لیے مسلمانوں میں اتحاد کی علامت ہے۔ قبلے کی تبدیلی کا حکم شعبان 2 ہجری میں نازل ہوا۔ جس مسجد میں نماز ظہر کے دوران یہ حکم آیا اسے مسجد قبلتین کہتے ہیں۔ 30 مشکل الفاظ کے معنی۔ الفاظ معنی: ترغیب، شوق دلانا۔ اعضاء، جسم کا کوئی حصہ جن حصوں کو وضو میں دھویا جاتا ہے۔ پشت، کمر۔ پیشانیاں، چہرے، جمع پیشانی۔ بیت المقدس، مسجد اقصی مسلمانوں کا پہلا قبلہ۔ اتحاد، ایک ہو جانا۔ بچوں اب آتے ہیں مشق کی طرف۔ سوال نمبر 1 مندرجہ سوالوں کے جوابات دیں۔ یہ کام کاپی میں لکھنے کا ہے تو اس کو ہم آخر میں کریں گے۔ اب آتے ہیں سوال نمبر 2 کی طرف۔ دیے گئے الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں۔ پہلے الفاظ پڑھتے ہیں: عشاء، وقت، فرض، وضو، سجدے، بیت اللہ، قبلہ۔ نمبر 1 ہے نماز سے پہلے ڈیش کرنے کا حکم ہے۔ یہاں پر آپ لوگوں نے لکھنا ہے وضو کرنے کا حکم ہے۔ نمبر 2 ہے 5 وقت کی نماز ادا کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر ڈیش ہے۔ یہاں پر آپ لوگوں نے کیا لکھنا ہے؟ فرض لکھنا ہے۔ نمبر 3 ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب عمل نماز کو اس کے ڈیش پر ادا کرنا ہے۔ یہاں پر کیا لکھنا ہے؟ وقت۔ نمبر 4 ہے جب مغرب کی نماز کا وقت ختم ہو جائے تو ڈیش کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ عشاء کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ نمبر 5 ہے جب نماز میں کھڑے ہوں تو نظر ڈیش والی جگہ پر ہونی چاہیے۔ آپ لوگوں نے یہاں پر سجدے والی جگہ پر ہونی چاہیے۔ نمبر 6 ہے قربانی کے وقت بھی جانور کا رخ ڈیش کی طرف کیا جاتا ہے، قبلے کی طرف کیا جاتا ہے۔ نمبر 7 مسلمانوں کا قبلہ ڈیش ہے۔ یہاں پر آپ لوگوں نے بلینک میں لکھنا ہے بیت اللہ۔ سوال نمبر 3 ہے درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ نمبر 1 ہے وقت پر نمازیں پڑھنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا خوشخبری دی ہے؟ نمبر 1 ہے گھر میں داخلے کی خوشخبری۔ نمبر 2 ہے جنت میں داخلے کی خوشخبری۔ نمبر 3 ہے چاند پر داخلے کی خوشخبری۔ تو آپ لوگوں نے اس پہ ٹک لگانا ہے جو صحیح ہے، جنت میں داخلے کی خوشخبری۔ نمبر 2 ہے فجر کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ صبح کاذب سے، طلوع آفتاب سے، صبح صادق سے۔ تو صبح صادق پر آپ لوگوں نے ٹک لگانا ہے۔ نمبر 3 ہے تمام مسلمان کس طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے ہیں؟ خانہ کعبہ کی طرف، بیت المقدس کی طرف، فیصل مسجد کی طرف۔ تو خانہ کعبہ کی طرف، اس پہ آپ لوگوں نے ٹک لگانا ہے۔ نمبر 4 ہے خانہ کعبہ کب تک مسلمانوں کا قبلہ رہے گا؟ 100 سال تک، 2 سال تک، قیامت تک۔ تو قیامت تک، اس پہ آپ لوگوں نے ٹک لگانا ہے۔ نمبر 5 ہے قبلہ مسلمانوں میں کس چیز کی علامت ہے؟ اتحاد کی، محبت کی یا خوشی کی؟ تو اتحاد پہ ٹک لگانا ہے۔
نمبر 4 ہے حصہ الف کو حصہ ب کی متعلقہ عبارت سے ملائیں۔ جس مسجد میں قبلے کی تبدیلی کا حکم آیا اسے مسجد قبلتین کہتے ہیں۔ قبلے کی طرف منہ کیے بغیر کوئی نماز ادا نہیں ہوتی۔ 5 وقت کی نماز ادا کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ ظہر کی نماز کا وقت سورج ڈھلنے سے شروع ہوتا ہے۔ نماز مغرب سورج غروب ہونے کے بعد پڑھی جاتی ہیں۔ تو بچوں سوالات جوابات کی طرف بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے کس عمر میں بچوں کو نماز کی ترغیب دلائی جائے؟ جواب ہے جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز سکھائی جائے اور نماز کی ترغیب دلائی جائے۔ سوال نمبر 2 ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کی اہمیت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا سنا؟ جواب ہے حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سردی کے موسم میں باہر تشریف لائے اور پتے درختوں سے گر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت کی ٹہنی ہاتھ میں لی، اس کے پتے اور بھی گرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ذر، مسلمان بندہ جب اخلاص سے اللہ تعالیٰ کے لیے نماز پڑھتا ہے تو اس سے اس کے گناہ ایسے ہی گرتے ہیں جیسے یہ پتے درخت سے گر رہے ہیں۔ سوال نمبر 3 ہے باجماعت نماز پڑھنے کا ثواب کیا ہے؟ جواب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جماعت کی نماز اکیلے نماز پڑھنے سے اجر و ثواب میں 27 درجے زیادہ ہے۔ سوال نمبر 4 نماز فجر کا وقت کب ختم ہوتا ہے؟ جواب نماز فجر کا وقت سورج نکلنے کے بعد ختم ہوتا ہے۔ نمبر 5 قبلہ کیا ہے؟ وہ سمت جس کی طرف مسلمان منہ کر کے نماز ادا کرتے ہیں اسے قبلہ کہتے ہیں۔ سوال نمبر 6 ہے مسلمانوں کے قبلے کا نام کیا ہے؟ جواب ہے مسلمانوں کا قبلہ بیت اللہ یا خانہ کعبہ ہے۔ تو بچوں یہ کام آپ لوگوں نے کاپی میں لکھنا ہے۔ شکریہ۔